حدیث نمبر 2022 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوں کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یا اللہ میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو میں نے کہا ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے جس گھر نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، پھر میں نے وہ مذکورہ بالا کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میرے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب بن ابی بلتعہ کو میرے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا تو میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاں تک اس کی بیٹی کا تعلق ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیٹی کی طرف سے بے نیاز کر دے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ غیرت اس سے دور ہو جائے۔ حدیث نمبر 2023 ابن سفینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو بندہ مصیبت کے وقت یہ کلمات کہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس سے بہتر مقرر کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ فرماتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے وہی کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔